بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة علی اہلہا۔ عزیز طلبہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شرح العلوم اول درس نمبر 78 میں غسل جنابت کے مستحبات پر گفتگو ہوگی۔ اس میں غسل جنابت کے بقیہ مستحبات میں سے ہاتھوں کو دھونا، کلی کرنا، ناک میں پانی ڈالنا اور موالات شامل ہیں، اور موالات کا مفہوم بھی بیان کیا جائے گا، اور غسل جنابت میں موالات کا حکم کیا ہے چونکہ اس میں اختلاف نظر وغیرہ پایا جاتا ہے تو وہ بھی ذکر کیا جائے گا۔ سب سے پہلے ہم عبارت کو دیکھتے ہیں۔ فرمایا والمزمزۃ والاستنشاق کما مر بعد غسل الیدین ثلاثا من الزندین وعلیہ المصنف فی الذکر وقیل من المرفقین واختارہ فی النفلیۃ واطلق فی غیرہما کما ہنا وکلاہما مؤذن للسنۃ وان کان الثانی اولی۔ فرماتے ہیں مستحب ہے مزمزہ، غسل جنابت سے پہلے کلی کرنا مستحب ہے، والاستنشاق اور مستحب ہے استنشاق، ناک میں پانی ڈالنا، کما مرہ جیسا کہ ان کا مفہوم پہلے بیان ہو چکا ہے۔ وہاں پر شہید ثانی نے مزمزہ کے بارے میں بھی معنی بیان کیا تھا کہ منہ کے اندر پانی ڈالنا، اور استنشاق کا بھی معنی بیان کیا تھا کہ ناک میں پانی ڈالنا مراد ہے۔ بعد غسل الیدین ثلاثا، اور ناک میں پانی ڈالنا اور کلی کرنا یہ ہاتھوں کو دھونے سے کے بعد ہونے چاہیے۔ پہلے کیا کرے، 3 مرتبہ ہاتھوں کو دھو لے، اس کے بعد پھر کلی کرے اور ناک میں پانی ڈالے، تو گویا کہ یہ 3 مستحبات یہاں پر جمع ہو گئے ہیں۔ بعد غسل الیدین ثلاثا یعنی پہلے ہاتھوں کو 3 مرتبہ دھو لے، اس کے بعد کلی کرے اور استنشاق کرے۔ یہ ہاتھوں کو جو 3 مرتبہ دھونا ہے، یہ کہاں سے دھونا ہے؟ یہ اختلافی مسئلہ ہے۔ من الزندین، پہلا قول یہ ہے کہ ہاتھوں کو جو 3 مرتبہ دھونا ہے وہ کلائیوں سے دھو لے، جیسے وضو میں اسی طرح ہوتا ہے، کلائیوں تک پہلے مستحب ہوتا ہے دھونا ہاتھوں کو۔ وعلیہ المصنف فی الذکر، اسی نظریہ کو مصنف لمعہ یعنی شہید اول نے اپنی کتاب ذکر شیعہ میں اختیار کیا ہے۔ یعنی شہید اول ذکر میں فرماتے ہیں کہ غسل سے پہلے 3 مرتبہ ہاتھوں کو جو دھونا ہے وہ کلائیوں تک دھو لیں تو یہ کافی ہے۔ وقیل من المرفقین، اور دوسرا قول کیا ہے کہ ہاتھوں کو 3 مرتبہ دھونا ہے غسل جنابت سے پہلے، یہ کوہنیوں تک دھونا ہے، تو فرق ہے واضح طور پر۔ دوسرا قول وقیل یعنی ایک قول ہے، کہا گیا ہے کہ ہاتھوں کو جو غسل جنابت سے پہلے دھونا ہے وہ کوہنیوں سے دھونا ہے۔ واختارہ فی النفلیۃ، یہ نظریہ بھی جناب مصنف یعنی شہید اول نے اپنی کتاب نفلیہ میں اختیار کیا ہے۔ وَأَطْلَقَ فِي غَيْرِهِمَا كَمَا هُنَا، ان 2 کتابوں میں تو انہوں نے حد بندی کی ہے کہ غسل جنابت سے پہلے جو ہاتھوں کو دھونا ہے کہاں سے دھونا ہے، جبکہ اس کے علاوہ اپنی کتابوں میں انہوں نے بطور مطلق ذکر کیا کہ ہاتھوں کو 3 مرتبہ دھونا ہے، اب کہاں سے دھونا ہے اس کو بیان نہیں کیا، مطلق چھوڑا ہے ہاتھوں کو دھونے کو دوسری کتابوں میں، کما ہونا جیسا کہ یہاں یعنی لمع میں بھی مطلق بیان کیا۔ یہ من الزندین یا من المرفقین یہ شہید ثانی کی شرح میں الفاظ آئے ہیں،
وہ جو شہید اول کا کلام ہے وہ کیا ہے؟ غاسل الیدین ثلاثا، جو بریکٹ کے اندر ہوتا ہے یہ شہید اول کا کلام ہے۔ تو شہید اول نے لمح میں بھی اور ذکر اور نفلیہ کے علاوہ جو دوسری کتابیں ہیں ان میں بطور مطلق کہا ہے کہ 3 مرتبہ ہاتھوں کو دھونا مستحب ہے، تو اس کی حد بندی نہیں کی۔ وَكِلَاهُمَا مُؤَدٍّ لِلسُّنَّةِ، شہید ثانی فرماتے ہیں چاہے غسل جنابت سے جو 3 مرتبہ ہاتھ دھونے ہیں وہ کلائیوں سے دھو دے یا کوہنیوں سے دھو دے، دونوں طریقوں سے سنت ادا ہو جاتی ہے۔ یہ دونوں حد بدیاں سنت کو ادا کرنے والی ہیں، مستحب ادا ہو جائے گا۔ وَإِنْ كَانَ الثَّانِي أَوْلَىٰ، اگرچہ کہ دوسری جو حد بندی ہے یعنی اس کو کوہنیوں سے دھوئیں تو یہ کیا ہے؟ بہتر ہے، کوہنیوں سے دھونا بہتر ہے۔ تو یہ جو مستحبات ہیں، کلی کرنا، ناک میں پانی ڈالنا اور ہاتھوں کو 3 مرتبہ دھونا، اس کی جو دلیلیں ہیں ان کی طرف بھی اشارہ ہو جانا چاہیے۔ صحیح ہے زرارہ امام صادق علیہ السلام سے منقول ہے غسل جنابت کے بارے میں، فرمایا تبدأ فتغسل کفیک، اپنی ہتھیلیوں کو دھو لو، ثم تفرغ بیمینک علی شمالک فتغسل فرجک و مرافقک، تو پھر جناب علی اپنی شرمگاہ کو دھو لو اور کوہنیوں تک اس کو دھو لو، ثم تمزمز واستنشق، پھر کلی کر لو اور ناک میں پانی ڈالو۔ موثقہ ابو بصیر بھی امام صادق علیہ السلام سے غسل جنابت کے بارے میں، تصب علی یدیک الماء فتغسل کفیک ثم تدخل یدک فتغسل فرجک ثم تمزمز وتستنشق وتصب الماء علی راسک 3 مرات۔ تو اس میں بھی ہے کہ ہاتھوں پر پانی ڈالو اور اپنی ہتھیلیوں کو دھو لو، پھر ہاتھ ڈالو اور شرمگاہ کو دھو لو اور پھر کلی کرو اور ناک میں پانی ڈالو، پھر سر پر 3 مرتبہ پانی ڈالو۔ تو یہ جو ہاتھوں کو دھونا ہے 3 مرتبہ، یہ ابن حمزہ اور ابن ادریس ہلی، علامہ ہلی اور شہید اول سے منقول ہے، اور اس کی دلیل بھی فقہ رضوی ہے۔ اب وہ روایت ہے یا جناب علی فتویٰ ہے، بلکہ اس میں لفظ آئے ہوئے قد نروی، یعنی بہرحال ان کو روایت تو کوئی ملی ہوگی۔ یتمزمز و یستنشق 3، کہ 3 مرتبہ کلی کرے، ناک میں پانی ڈالے، اور منقول ہے کہ 1 مرتبہ بھی یہ کلی کرنا، ناک میں پانی ڈالنا کافی ہوتا ہے، اور افضل وہ 3 مرتبہ ہے۔ یہ جو ہاتھوں کو دھونا ہے اس کی جو حد بندی ہے جناب علی، اس میں اختلاف نظر تو ذکر ہو چکا ہے۔ سب سے پہلے تو آپ دیکھیں کہ ان کی دلیل کیا ہے ہاتھوں کو دھونے کی، تو ایک تو صحیح زرارہ ہے، موثقہ ابو بصیر بھی ہے، اور 3 مرتبہ ان کو دھونا صحیح حلبی ہے امام صادق علیہ السلام سے۔ کم یفرغ الرجل علی یدہ الیمنی قبل ان یدخلها فی الاناء، ہاتھوں کو برتن میں ڈالنے سے پہلے کتنی مرتبہ انسان اپنے دائیں ہاتھ کو دھوئے؟ قال 1 من حدث البول و 2 من حدث الغائط و 3 من الجنابہ، وہ وضو سے پہلے جو دھونے والا حدث تھا اس کے لیے 1 مرتبہ، بول سے اور غائط سے 2 مرتبہ، اور غسل جنابت سے پہلے 3 مرتبہ۔ اسی طرح حریز بن عبداللہ سجستانی بلوچستانی پاکستانی بھی ہو سکتے ہیں، امام باقر علیہ السلام سے روایت ہے یغسل الرجل یدہ من النوم مرہ ومن الغائط والبول مرتین ومن الجنابت 3، تو امام باقر علیہ السلام کی روایت میں بھی 3 مرتبہ ذکر ہوا ہے۔ اچھا، کلائیوں سے ان کے دھونے کی جو حد ہے وہ مشہور علماء قائل ہیں، اور محمد بن مسلم کی روایت ہے امام باقر و امام صادق علیہ السلام سے، سألتہ عن غسل الجنابت، فرمایا تبدأ بکفیک فتغسلہما ثم تغسل فرجک، غسل جنابت کے بارے میں نے سوال کیا تو فرمایا
اپنی ہتھیلیوں کو دھو لو اور اس کے بعد شرمگاہ کو دھو لو۔ موثق کے ابو بصیر میں ہے تصب علی یدیک الماء فتغسل کفیک۔ اچھا، جوفی فرماتے ہیں کہ کوہنیوں سے لے کر اس کو دھونا مستحب ہے، اور اس کی بھی دلیل ہے صحیح یعقوب بن یقطین ابو الحسن علیہ السلام سے، یبدأ فیغسل یدیہ الی المرفقین، غسل شروع کرے تو مرفقین کوہنیوں تک ہاتھوں کو دھو لے، اور اس سے نقل ہوا ہے کہ مرفقین سے نیچے تک بھی دھونا مستحب ہے، یعنی آدھے ہاتھ کو بھی دھو سکتا ہے۔ موثق سماع ہے اس کی دلیل فَلْيُفْرِغْ عَلَى كَفَّيْهِ وَلْيَغْسِلْهُمَا دُونَ الْمِرْفَقِ، مرفق سے نیچے تک دھو دے۔ اور علامہ حلی فرماتے ہیں کہ دونوں ہاتھوں کو دھونا مستحب ہے بطور مطلق، چاہے غسل ترتیبی ہو یا ارتماسی ہو، پانی قلیل ہو یا کثیر ہو، چلو برے یا پانی ڈالے، کیونکہ روایات مطلق ہیں۔ اور محقق ہلی نے خاص کیا ہے ہاتھوں کا دھونا جب غسل ترتیبی ہو اور آب قلیل سے چلو بھر کے وہ غسل کر رہا ہو، جیسا کہ روایات سے بھی یہی ظاہر ہوتا ہے، تو اس کو بھی ذہن میں رکھنا چاہیے۔ تو یہ جو شہید ثانی نے فرمایا تھا کلاہما مؤدن للسنت، چونکہ دونوں طرف کی روایات موجود ہیں، اگرچہ کہ دوسرا جو طریقہ تھا کوہنیوں تک دھونا یہ بہتر تھا۔ اس کے بعد آتے ہیں موالات کے بارے میں، والموالات بین الاعضاء بحیث کلما فرغ من عضو شرع فی الآخر وفی غسل نفس العضو لما فیہ من المسارعۃ الی الخیر والتحفظ من طریان المفسد۔ غسل جنابت کے مستحبات میں فرماتے ہیں وَيُستَحَبُّ الْمُوَالَاتُ، موالات بھی مستحب ہے۔ اب اس موالات کا مفہوم کیا ہے؟ شہید ثانی اس کا دو قسم کا مفہوم بیان کرتے ہیں۔ ایک موالات ہے بین الاعضاء، یعنی کہ غسل جنابت میں دھونے والے عضو کتنے تھے؟ 3 تھے، سر اور گردن ایک، دایاں حصہ بدن کا اور بایاں حصہ بدن کا۔ تو اعضاء کی آپس میں موالات رکھنا یہ مستحب ہے، بحیث کلما فرغ من عضو شرع فی الآخر، جب ایک عضو کو دھونے سے فارغ ہو جائے تو پھر کیا ہے دوسرے عضو کو دھونا شروع کر دے، درمیان میں بہت زیادہ فاصلہ نہ ڈالے۔ لیکن یہ جو موالات ہے یہ مستحب ہے، واجب نہیں ہے۔ وضو میں موالات کا خیال رکھنا واجب تھا، اگر ایک عضو سے فارغ ہونے کے بعد دوسرے عضو کو دیر سے شروع کرتا ہے کہ سابقہ عضو خشک ہو جائے تو پھر اس کو بھی دوبارہ کیا کرنا پڑے گا؟ دھونا پڑے گا، نہیں تو باطل ہو جائے گا وضو۔ لیکن یہاں پر فرما رہے ہیں کہ غسل کے اعضاء میں موالات اور پے در پے بغیر فاصلے کے ان کو انجام دینا یہ مستحب ہے۔ اس کا معنی کیا ہوتا ہے کہ اگر دیر ہو گئی اور بعد والے عضو کو دیر سے دھویا، سابقہ عضو خشک ہو گیا تو کوئی حرج نہیں ہے، بعد والے عضو کو بعد میں دھو دے، مکمل کر دے، تو پھر بھی غسل کیا ہو جائے گا؟ صحیح ہو جائے گا۔ ایک موالات ہوتی ہے اعضاء کے درمیان، یعنی ایک عضو کو مکمل طور پر دھونے کے بعد دوسرے عضو کو جلدی شروع کرنا، فاصلہ زیادہ نہ ڈالنا، پے در پے دھونا۔ وفی غسل نفس العضو، اور ایک موالات ہے کہ خود عضو کے اندر بھی کیا کرے؟ اس کو دھوتے ہوئے موالات کا خیال رکھے، چونکہ سر اور گردن کو دھونا ہے، یہ ایک عضو ہے تو اس کو کیا کرنا چاہیے؟ سر اور گردن مکمل طور پر دھو لینے چاہیے، اس میں زیادہ فاصلہ نہ ڈالے کہ تھوڑا سا پانی ڈال لے سر کو دھو لے، پھر جناب لے بعد میں فاصلہ ڈالنے کے بعد گردن کو دھوئے، تو یہ مستحب کے خلاف ہے۔ اور خود عضو کو دھونے میں بھی موالات کا خیال رکھے، لما فیہ من المسارعۃ الی الخیر، چونکہ اس میں
خیر اور نیکی کی طرف جلدی کرنا صادق آتا ہے۔ قرآن میں ہے فاستبقوا الخیرات، نیکیوں کی طرف جلدی کرو، سارعوا الی مغفرۃ من ربکم، اللہ کی جو رحمت اور مغفرت ہے اس کے اسباب کی طرف جلدی کرو۔ تو خود عضو کو دھوتے ہوئے بھی مکمل طور پر جلدی جلدی دھونا چاہیے تاکہ وہ جو مسارعت الی الخیر ہے، نیکی کی طرف جلدی کرنے کا عنوان ہے، قرآن میں آیا ہے، یہ بھی پورا ہو جائے۔ وَالتَّحَفُّظِ مِن طَرَیان الْمُفْسِدِ، اور غسل کو باطل کرنے والی چیزوں کے طاری اور عارض ہونے سے بھی تحفظ حاصل ہو جائے۔ اگر کیا کرتا ہے، غسل کو دیر کرتا ہے، غسل میں پے در پے اس کو انجام نہیں دیتا، موالات کا خیال نہیں رکھتا، ابھی غسل کر رہا ہے درمیان میں مثلا پیشاب آ جاتا ہے یا مثلا ہوا خارج ہو جاتی ہے، کوئی اور مفسد جو ہوتی ہے وضو اور غسل کی وہ پیدا ہو جائیں، تو پھر ایک لمبی بحث ہے، علمی اور تحقیقی بحث ہے کہ آیا اگر غسل کے دوران کوئی حدث سرزد ہو جائے تو وہ غسل مکمل کرے یا دوبارہ شروع سے لے کر آئے۔ اس کی بھی بحث انشاءاللہ اسی کتاب میں آئے گی، اور اس میں جو اختلاف نظر ہے اس کو بھی پیش کیا جائے گا۔ تو اس لیے بھی عضو کو جلدی جلدی مکمل طور پر دھو لینا چاہیے تاکہ اس کو باطل کرنے والا کوئی سبب عارض نہ ہو اور اس سے بچاؤ ہو سکے۔ یہ دو دلیلیں دی ہیں جناب علی شہید ثانی نے کہ موالات جو ہوتی ہے خود عضو کے اندر بھی مستحب ہے اور اعضاء کی آپس میں موالات بھی مستحب ہے۔ موالات کے بارے میں جو اقوال ہیں، وَلَا تَجِبُ فِي الْمَشْهُورِ إِلَّا لِعَارِضٍ، موالات مشہور قول کی بنیاد پر واجب نہیں ہوتی مگر کوئی عارض آ جائے، کوئی ایسا سبب خارجی طاری ہو جائے جس کی وجہ سے وہ واجب ہو جائے۔ قاضی کے وقت العبادت المشروطۃ بہ، جیسے اس عبادت کا وقت تنگ ہو جس کے لیے وضو اور غسل شرط ہوتا ہے۔ اب غسل کیوں کرتے ہیں؟ نماز کو وقت کے اندر پڑھنے کے لیے۔ اگر اس کے اعضاء میں موالات نہ ہو، پے در پے اس کو انجام نہ دے تو کیا ہو جائے گا؟ دیر کریں گے تو غسل پورا نہیں ہوگا، غسل پورا نہیں ہوگا تو نماز نہیں پڑھ سکتے۔ تو اگر وقت نماز اور عبادت جس میں غسل شرط ہے وقت اس کا تنگ ہو تو پھر عارضی سبب کی وجہ سے یہ موالات واجب ہو جائے گی۔ وَخَوْفِ فَجْعَةِ الْحَدَثِ لِلْمُسْتَحَاضَةِ، اور استحاضہ والی عورت کو کیا کرنا چاہیے؟ جلدی جلدی اپنا غسل مکمل کرنا چاہیے۔ استحاضہ والی عورت کو حدث کے اچانک آ جانے کا خوف ہو تو اس کو بھی کیا کرنا چاہیے؟ اپنا غسل جلدی جلدی مکمل کرنا چاہیے، چونکہ اگر وہ غسل کر رہی ہے مزید خون آ جاتا ہے تو اس کا پھر کیا ہو جائے گا؟ وہ جو غسل ہے اس کے بارے میں جو ہے نا اشکال پیدا ہو جائے گا۔ تو یہ ہوتے ہیں وہ عوارض جن کی وجہ سے کیا ہو جاتا ہے؟ واجب ہو جاتا ہے موالات کو انجام دینا اور غسل جنابت کو پے در پے جلدی سے انجام دینا۔ اور وَنَحْوِهَا، اسی طرح کی اور بھی جگہ ہو سکتی ہے جہاں عارضی سبب کی وجہ سے موالات واجب ہو سکتی ہے۔ وہ کون سا مقام ہے جناب موالات کے بارے میں؟ اگر انسان کو سلے سے بول کی بیماری ہو، یعنی پیشاب قطرہ قطرہ نکلتا رہے تو بند ہی نہ ہوتا، تو جلدی جلدی آپ نہ کیا کرے، غسل مکمل کر لے تاکہ اگر اس کے اندر پیشاب آئے گا تو پھر مشکل ہو جائے گی، ایک حدث پیدا ہو۔ پیٹ کی بیماری ہے، اچھا ہوا خارج ہونے کی بیماری ہے، تو یہ ساری صورتوں میں اگر وہ جلدی جلدی اپنا غسل مکمل کرے گا، اس کے اندر وہ حدث سرزد نہیں ہوگا تو اس کا جو غسل ہے وہ محکم طریقے سے مکمل ہو جائے گا۔ وَقَدْ تَجِبُ بِالنَّظْرِ لِأَنَّهُ رَاجِحٌ، اور کبھی کبھی موالات واجب ہو جاتی ہے غسل جنابت کے اندر جب اس نے نظر کی ہو، لِأَنَّهُ رَاجِحٌ، چونکہ موالات کے ساتھ غسل کو انجام دینا یہ ترجیح رکھتا ہے،
تو اگر اس کی نظر کی جائے تو یہ نظر منعقد ہو جائے گی. جب نظر منعقد ہو جائے گی تو پھر اس کو انجام دینا بھی واجب ہوگا. تو یہ وہ مقامات ہیں جہاں پر خارجی اسباب کی وجہ سے موالات واجب ہو جاتی ہے. اگر انسان نظر کرے، منت مانے، تو پھر بھی موالات واجب ہو جاتی ہے، کیونکہ یہ ترجیح رکھتی ہے، اور جو مستحب کام ہیں ان کی نظر مانی جائے تو وہ واجب ہو جاتے ہیں.